العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 80/5 85 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ، جو بھی چاہے گا، پسند کرے گا، غیر الاسلام، اسلام کے غیر کو، یعنی ادر دین اسلام، اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی مذہب کو دینن، دین کے اعتبار سے پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ شخص آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا. یہ اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنائے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول نہیں. یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی ہمارے وہ بھائی جو غیر مسلم ہیں تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو تمہارے قرآن کے اندر ایسا پیغام دیا گیا ہے کہ ایک ہی دھرم رہے، ایک ہی مذہب رہے، جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ سب کا دھرم ایک ہونا چاہیے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس جو دھرم مقبول ہے، اللہ کے پاس جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اسلام کو قبول کرو. اگر اللہ پر ایمان تمہارا نہیں ہے تو ہم زبردستی بھی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ تم کلمہ پڑھ کر اسے مانو. اگر مانو گے تمہارا بھلا، نہ مانو گے تو رب کا کوئی نقصان نہیں. تو اس آیت کو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. دیکھو قرآن ہر جگہ اسلام کو چسپاں کر دینا چاہتا ہے، ہر دین کو مٹانا چاہتا ہے. تو ان لوگوں کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ یم کام کے لیے بی کام کی ڈگری ہی قبول کی جائے گی
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی اے اکنامکس کو ہم نہیں یہ اعتبار کرتے، بلکہ یہاں آنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ یہ مثال پوری طور سے پورے طریقے سے صحیح نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے پاس جو دین مقبول ہے وہ اسلام۔ تو جو شخص اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اسلام کو نہیں مانتا، تو اس کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ میں رب کو مانتا ہوں مگر مسلمان نہیں رہوں گا، تو اس کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مذہب اسلام ہی قابل قبول ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام۔ اسلام یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام، اور ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام ہے مسلم۔ اسلام کو جو اپنا لے اسے ہم مسلم کہتے ہیں۔ اسلام در حقیقت فرما برداری کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دینا کہ جو حکم خدا دے اس پر ہم عمل کریں، اور خدا کا حکم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جائیں گے ہم اسے تسلیم کرتے جائیں گے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 باتوں پر۔ پہلی بات کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کا روزہ رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور گھر کا حج کرنا، کعبے کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کعبے تک جانے کی استطاعت رکھتا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ پڑھ، نماز ادا کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کو جا۔ پڑھ کر رکھ دے جا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، پڑھ، کچھ بھی پڑھ، بی اے پڑھ، ایم اے پڑھ، کوئی ہنر بھی پڑھنا ہے۔ ہنر کے پڑھنے میں قلم کی ضرورت نہیں، سیکھنا تو ہے، سیکھنے کو تو کہتے ہیں پڑھ۔ پڑھ، پھر کر، کام کر، اس کے بعد رکھ، جوڑ جوڑ کے رکھ، پھر دے وارثوں کو، چلے جا قبر میں۔ پڑھ کر رکھ، دے جا۔ پڑھ، نوکری کر، مال جمع کر کے رکھ، وارثوں کو دے، اور جا۔ کہاں جا؟ تیرا آخری ٹھکانہ خبر کی کھوٹری، وہاں پہ چلے جا۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں، ان پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ کلمہ تو ہمارے دل میں ہے، نماز روزانہ 5 بار ہم پہ فرض ہوتی ہے، تو نمازوں کی پابندی کی جائے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا جائے، اور جو بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے اس کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو ضرور حج کو جائیں اور خدا کا یہ فرض ادا کر دیں،
اور خدا کا کرم دیکھیے کہ اس نے زندگی میں صرف ایک بار حج کو فرض کیا، ایک بار، کیونکہ بار بار جانے میں بندے کو دقت ہوتی ہے، پروردگار جانتا ہے۔ ہاں اگر بندہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے چلا جائے تو یہ الگ بات ہے۔ تو جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر کتنی بھی بھلائیاں رہیں، سب سے بڑی بربادی اور برائی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ چیز نہیں رہے گی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ کا قانون صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنے ذہن سے کیسا بھی قانون بنائے، اس قانون میں رد و بدل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر جو قانون اللہ نے اتارا ہے اس میں رد و بدل کی نہ کبھی ضرورت ہوئی اور نہ ضرورت ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ شخص آخرت میں، یعنی جو اسلام سے ہٹ کر دوسرے طریقے کو اپنا دین بنا لیتا ہے، وہ من الخاسرین، نقصان والوں میں رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ راستہ دکھائے گا اس قوم کو، کفروا بعد ایمانی، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پہلے مومن تھے بعد میں کافر بنے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہود۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ توریت میں انہوں نے پڑھ لیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے، اور یہودیوں کی جو جنگ ہوتی تھی کسی بھی قوم کے ساتھ، یہودی لوگ جب جنگ کرنے جاتے تو دعا کرتے کہ اے پروردگار تیرے اس نبی کے وسیلے سے ہمیں کامیابی دے جس کا ذکر تو نے توریت میں کیا ہے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلِ، پہلے کامیابی طلب کرتے تھے نبی کے نام سے، نبی کے وسیلے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نور ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچانا تھا، پہچاننے کے باوجود جب دیکھا جلوہ تو انکار کر دیا۔ بڑے بدقسمت ہے لوگ۔ کوئی ایسا ہے کہ امتحان لکھا، انٹرویو کو گیا، ساری چیزوں میں کامیابی ہوئی، اپائنٹمنٹ آرڈر آ گیا اسے، آنے کے بعد کہا کہ میں نہیں جاتا نوکری، تو لوگ اسے کیا کہیں؟ بیوقوف کہیں؟ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ، اپائنٹمنٹ آرڈر آ گیا، آنے کے باوجود نہیں گیا نوکری۔ تو یہ پرانی بات ہے کہ عالم بننے کی خواہش تھی، ایک طرف نوکری مل گئی، ایک طرف عالم کا کورس، نوکری کو جائیں گے تو وہ نہیں کر سکتے، شوق چڑھ گیا، شوق میں پھاڑ کے پھینک دیے، گئے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے وہ حکومت کی نوکری تو نہیں ملی، پروردگار عالم نے دین کی نوکری میں لگا دیا ہے، اور اس کے طفیل اللہ نے عزت ہی سے رکھا ہے، کسی کا محتاج بھی رب نے نہیں بنایا۔ تو دنیا والوں کے پاس تو بیوقوفی ہے۔ تو یہ یہودیوں کی بیوقوفی ایسی تھی، یہودیوں کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پہچانا۔ اللہ فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو، کفروا، کافر بنے، جاہل رہ کر نہیں، جہالت کی بنیاد پر نہیں، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان تھا، لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ آخری دور آ گیا ہے،
اللہ کے نبی آنے والے ہیں، مگر ان کے دماغوں کے اندر ایک گندگی تھی، تعصب کی گندگی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا کے آخری نبی ان کے خاندان میں آئیں، مگر بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، خاندان عرب میں پیدا ہوئے، تو بڑی چڑ ہو گئی ان کو۔ وَشَهِدُوا، ان لوگوں نے خود گواہی دی، ان الرسول حق، یقیناً رسول حق ہے، یہ لوگ گواہی دیتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے کہ وہ رسول آئیں گے۔ جب واقعی رسول آ گئے، لوگوں نے پوچھا کیا یہ وہی رسول ہے جن کا تذکرہ تم کرتے تھے؟ کہا نہیں، ہم جس کا تذکرہ کرتے تھے وہ کوئی اور ہے، یہ رسول نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ کیسے احمق ہوں گے جن کو آخرت کا بھی علم ہے، حضور کی نبوت کا بھی علم ہے، انکار کر کے انہوں نے اپنی آخرت کو اجاڑ لیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو یہ ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ جیسے کوئی سو گیا تو آپ اس کو جگا سکتے ہیں، سونے والے کو آپ جگا سکتے ہیں، مگر جو سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، سونے کی اداکاری کرتا ہے، اسے نہیں جگا سکتے۔ آپ کتنا بھی جگائیں، وہ ہوش میں رہ کر آنکھ نہیں کھولے گا، ہوش میں رہے گا، آنکھ نہیں کھولے گا، اسے جگا نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، اگر جاہل ہوتے تو انہیں بتایا جاتا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، نعمت پانے کے بعد انہوں نے نعمت کو کھو دیا ہے، اور خود ان لوگوں نے گواہی دی ان الرسول حق، یقیناً رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، ان کے پاس روشن دلیلیں بھی آ گئی۔ ایسا نہیں کہ انہیں یوں ہی آنکھ بند کر کے رسول کو ماننے کا حکم دیا گیا، ان کے سامنے روشن دلیلیں آ گئی۔ توریت کے اندر ان لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن علامتوں کو پڑھا ہے، وہ ساری علامتیں انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر نظر آ رہی تھی۔ حضور کی سچائی، حضور کی امانت داری، حضور کا حلم، صبر، تحمل، عاجزی، اخلاق، سخاوت، چہرے کا نور، اور ایسے واقعات جن کو عرب کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، عرب کے رہنے والے کوئی نہیں بتا سکتے، صرف یہودیوں کو واقعے معلوم تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات ان کے سامنے پیش کی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کون جانتا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ کون جانتا تھا؟ کیا مکے کے لوگ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بتایا، اصحاب کہف کا واقعہ بتایا، آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ یہ سارے واقعات وہ شخص بتا رہا ہے جس کی زندگی مکے میں گزری، مکے کے ان پڑھ لوگوں میں گزری، کوئی یہ واقعات انہیں بتانے والا نہیں، اس کے باوجود بتا رہے ہیں۔ تو کیسے بتا رہے ہیں؟ نبی ہیں اسی لیے بتا رہے ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو بتایا، اللہ سے لے کر سنا رہے ہیں۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہودیوں نے چند سوالات کیے حضور سے، کہا کہ ذوالقرنین کون، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کا واقعہ بتا دیا۔ حیران ہو گئے، یہ واقعہ انہیں کیسے معلوم؟ ہم یہ واقعہ جانتے ہیں، مگر ہم جتنا جانتے ہیں اس سے بڑھ کر وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتا دیا۔
ذوالقرنین کا واقعہ یہ کیسے بتا دیا؟ اور روح کے بارے میں یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ اگر وہ پیغمبر برحق ہیں تو ان سے 3 سوالات کرو، 2 کا جواب دیں گے، تیسرے کا جواب وہ نہیں دیں گے تو سمجھ لو کہ وہ پیغمبر برحق ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، جواب دے دیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو تو پورا واقعہ سنا دیں گے، مگر روح کے بارے میں پوچھو تو نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے آیت اتاری، یسألونک عن الروح، اے مصطفیٰ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے لوگوں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اتنا کم علم رکھ کر روح کی حقیقت تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جواب، بات واضح ہو گئی۔ ان کے بزرگوں نے جو کہا تھا ویسے ہی انہوں نے پایا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ ان کی بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جاءہم البینات، ان کے پاس روشن ثبوت، دلائل، ہر قسم کا پروف آ گیا، تب بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے، ایک سچے انسان کی سچائی کو جاننے کے باوجود اسے جھٹلانا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ ہے کہ سچ بول رہا ہے پھر بھی اس کی بات کو نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ یہ بولا اس لیے نہیں مانے۔ جیسے کسی 10 بچے بیٹھے، ایک بچہ ہم کو پسند نہیں ہے، اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ وہ بچہ اٹھ کر بولا رمضان کے۔ غلط جواب۔ ارے بھائی صحیح ہے نا بھائی جواب، انہیں بولا تو غلطی چون؟ کہ وہ بچہ پسند نہیں ہوں، صحیح بولا بھی تو غلط۔ دوسرا بچہ پسند ہے، اسے پوچھے کون سے مہینے کے روزے فرض؟ محرم۔ بھائی امام حسین کی محبت میں بولتا، بھائی کیا کہ بولتا بچہ بولنے، وہاں پہ تعویل کر لیں گے کہ بولتا پہلا مہینہ نہیں، وہ ان کے دماغ میں تھا، وہ سب بول دیا۔ تو جو پسند نہیں ہے اس کا جرم بھی نہیں کی، جو پسند ہے اس کا جرم بھی نہیں کی، جو پسند نہیں ہے اس کی نیکی بھی جرم ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کیونکہ ہم پسند نہیں ہیں۔ مسلمان چند لوگوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے مسلمان آہ بولا بھی تو کیا ہنگامہ کر دیا نا، کیا ارے اسے تیر لگا کر زخم ہوا، چھپ گئی چیز تو آہ نہیں بولے گا کیا بھائی آہ بولتا، ہنگامہ کرتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پسند ہے۔ قتل بھی کر دے، کیا کریں گے بھائی، مجبور ہوگا بھائی قتل کرنے پر، اس لیے کر دیا۔ یہ آہ کیا بھی تو کیا بھائی ایسی آواز نکالے گا کیا بھائی؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنا دی۔ ان کو مانو تو بچو گے، ان کو نہ مانو گے تو برباد ہو جاؤ۔ تم اہل کتاب ہو، صحیح ہے اہل کتاب ہو، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اب تمہیں کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی مشرک ہے، شرک چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ 40 سال شرک کیا، 50 سال شرک کیا، 60 سال شرک کیا، ایمان لایا، شرک سے توبہ کیا تو وہ صحابی رسول ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں کیا تو صحابی رسول ہے، اگر بعد میں کیا تو وہ مومن کہلائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، یقیناً ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، دلائل کے دیکھ لینے کے باوجود انکار کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کی لعنت ہی بس، پھر فرشتوں کی لعنت، فرشتے کی لعنت اور انسانوں کی لعنت، یہ تمام لعنتیں مل کر ایک ہی لعنت، اللہ کی لعنت۔ فرشتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ اس ظالم پر تو لعنت اتار دے، اس ظالم پر تو لعنت اتار دے۔ تو فرشتوں کی لعنت کا مطلب فرشتوں کی بد دعا ہے، اور انسانوں کی لعنت، اللہ کے جتنے نیک انسان ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے مومن بندے ہیں، سب عرض کرتے ہیں اللہ ان ظالموں پر تو لعنت اتار دے جو ظالم تیرے نبی کو پہچان کر بھی تیرے نبی کا انکار کرتے۔ تو ان پر سب کی لعنت ہے، یہ لوگ ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت کا ہٹ جانا ہی لعنت ہے۔ رحمت ہٹ گئی تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں سے اگر روشنی چلے گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رحمت چلی گئی تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا۔ خدا کے عذاب میں آ گئے، جب تک زندہ تھے تمہیں موقع تھا، جب تک زندہ تھے موقع تھا، مر جانے کے بعد موقع نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب موقع ہے عبادت کا، سخاوت کا، نیکی کا، تلاوت کا موقع ہے۔ موقع کو غنیمت جان لے۔ جب موت آ جائے گی تب تیرے پچھلے عمل ہی تجھے کام آئیں گے۔ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو ہے موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی۔ بہت سے یہودی ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ان کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے، تو دل کے اندر ایک بے قراری پیدا ہوئی، ندامت آئی، شرمندگی آئی، آخرت کا خیال آیا، ارے ان سے کیا ڈرنا، ان سے کیا ڈرنا، میدان محشر میں ہم رب کو صورت دکھانے والے ہیں، رب کو کیا چہرہ دکھائیں گے، آگے بڑھے، حضور کے دامن کو پکڑ کے توبہ کی، یا رسول اللہ آج تک ہم نے آپ کا انکار کیا، جان بوجھ کر انکار کیا، یا رسول اللہ اب ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو رسول خدا تسلیم کرتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، خدا معاف کر دے۔ تو پروردگار کہتا ہے اس طرح جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ ان لوگوں کو میں لعنت سے بچا لوں۔ آخری وقت تک مرنے سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لے گا تو پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا۔ ایک کیسا کرم ہے اس کا۔ بازا بازا، ہر آنچ کر دی بازا، اے بندے جو جو تو کر دیا بازا، چھوڑ دے اسے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑ دیا ہے تو 101ویں بار صحیح توبہ کر لو۔ این درگہے ماں درگہے نہ امید نیست، یہ ہمارا دربار ہے، یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑ دیا دوبارہ آ جا ہمارے پاس، ہم تجھے قبول کر لیں۔
لیکن جب موت طاری ہو جائے گی اس کے بعد تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی امتحان حال میں لیٹ کمر کو، دیر سے آنے والے کو اجازت دی جاتی ہے۔ امتحان ختم ہو رہا ہے 5 بجے، 4:50 پر 9 منٹ پر بھی کوئی آ گیا تو وہ جو انچارج ہے ایگزام ہال کا، جسے انویجیلیٹر کہتے ہیں، وہ اجازت دے دے گا۔ اگر 5 بجے کوئی آیا، گھنٹی بج گئی، امتحان کا وقت ختم، اس کے بعد اگر آیا تو کیا اسے موقع دیا جائے گا؟ یہ 2 منٹ پہلے بھی آ جاتا تو تجھے اندر بٹھاتا، تیرا اٹینڈنس ہو جاتا تھا۔ پاس ہونا فیل ہونا وہ الگ بات ہے، تیرا اٹینڈنس تو ہو جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے بعد آیا تو بیکار، وقت گزرنے کے بعد آیا تو بیکار۔ تو یہ وقت جو ہے موت تک وقت ہے، یہ گزر گیا، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس غلطی کے باوجود توبہ کی اور خود کو سدھار لیا۔ اصلحوا، اصلاح کی، اصلاح کا معنی سدھارنا، دوسرے کو سدھارنا بھی ہے، خود کو بھی سدھارنا ہے۔ دوسرے کو بھی ہم سنوارتے ہیں، خود کو بھی ہم سنوارتے ہیں۔ کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان بکھرے ہوئے بالوں کو ہم کنگھی کر کے برابر کرتے ہیں۔ ہمارے بال بکھرے ہوئے ہیں تو ہم خود کنگھی کر کے اپنے بالوں کو سجا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کی اصلاح ہم کرتے ہیں، خود کی اصلاح بھی ہم کریں، بلکہ پہلے خود کی اصلاح کریں، پھر دوسرے کی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے وہ ہر وقت تیار ہے۔ بندہ آگے بڑھے، معافی طلب کرے، دل سے معافی طلب کرتا ہے یا دل لگائے بغیر معافی طلب کرتا ہے، یہ راز اللہ جانتا ہے۔ ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آئندہ سے میں نہیں کرتا، دل میں ہی سوچتا آئندہ سے نہیں کر، پھر موقع ملا تو ضرور کروں گا۔ چوری کر لیا، پکڑا گیا، آئندہ سے نہیں کروں گا، مگر اس وقت دل سے نہیں بولتا آئندہ سے نہیں کروں گا، مگر ایک ایسا راستہ اپنا ہوگا کہ اب جو مجھے پکڑے ہیں آئندہ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک چور گیا، چوری کیا، آ گیا، پھر دوبارہ بھی گیا، جب اسے پکڑا گیا، کتنے بڑا، میں تقریباً 20 بار آ کے چوری کیا ہوں، کیا تجھے ڈر نہیں؟ بلا وہاں لکھ کر ہے نا، کم اگین لکھ کر ہے وہاں پہ۔ وہ کسٹمر کو بولتا ہے تھینک یو کم اگین، کسٹمر کو بول رہا، یہ سوچا مجھے بول رہے ہیں، وہاں پر لکھ کر ہے نا بھائی کم اگین، اس لیے میں دوبارہ آیا۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے ہر انسان کو موقع دیا ہے کہ مرتے دم تک توبہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نوجوان تھا جس نے منہ سے کلمہ نہیں پڑھا مگر دل سے عاشق رسول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتا، کھڑے رہتا، باپ کا ڈر تھا اسے، باپ کا ڈر بھی تھا، عشق مصطفیٰ بھی ہے، آتا حضور کا جلوہ دیکھتا پھر چلے جاتا، آخر بیمار ہو گئے، غم مصطفیٰ میں بیمار ہو گئے۔ آخری وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پڑھ لے کلمہ۔ اب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، باپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا بہت پہلے سے نبی کا عاشق ہے، بہت پہلے سے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، بس میری چاہت کی وجہ سے
یہ رکا ہوا ہے، اب میرے بچے کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، چلو اتنے دن تو مجھ سے ڈر کر حسرت کو دل میں چھپائے رکھا، اب آخری وقت میں اس کی خواہش پوری کر دوں۔ تو باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لی۔ ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، حضور کے بیٹے تھے قاسم۔ تو عربوں کے دستور کے مطابق بیٹے سے نسبت دے کر کسی کو بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کنیت، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لیں۔ جو ہی موقع ملا فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، روح پرواز ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ پہلے تمہارا تھا، اب ہمارا ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کی ساری کارروائی ہم کریں گے، اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، اسے ہمارے طریقے سے قبر میں اتاریں گے، اور اس کی خبر تیار کر کے ہمارے طریقے سے جو جو دعائیں کرنا ہے ہم کریں گے۔ تو باپ نے کہا کہ زندگی بھر تمہارا تھا، اب آخر میں کلمہ پڑھ لیا، جا کر لو، میرے بیٹے کی روح خوش ہو جائے۔ تو بہرحال آخری وقت اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ تو یہ انسان کی غفلت ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بڑی غفلت ہے، کیونکہ بعد کی کیا گارنٹی ہے۔ اب ہم زندہ ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، محفل میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ خود کے بارے میں نہ دوسرے کے بارے میں۔ کہے گا کہ اب جو میری صحت ہے، میری طاقت ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں۔ تو یہ زندگی ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ، کہتے ہیں کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ پتہ نہیں کب گل ہو جائے، تو ہماری زندگی بھی ویسی ہی ہے، لہذا توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے پروردگار ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو قائم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔